بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، دنیا میں کچھ مقامات ایسے مبارک، مقدس اور مطہر ہیں جہاں جا کر اللہ کے حضور دعا مانگی جائے، اللہ کی ذات سے سوال کیا جائے تو اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ دعا قبول فرماتی ہے اور اللہ کی ذات اس حاجت اور ضرورت کو پورا فرماتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب کی سنتے ہیں، گناہ گاروں کی بھی سنتے ہیں، نیکوکاروں کی بھی سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندے میں تجھے تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ تو دنیا کے ہر خطے، ہر مقام سے سنتا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی عزت و عظمت اور فضیلت اور ان کا شرف مسلم ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مقامات ہیں ان سب میں عزت و عظمت اور شرف کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو، مکہ شریف میں موجود بیت اللہ کو عزت و عظمت اور شرف سے نوازا ہے۔ اور کچھ اوقات ایسے ہیں جو خاص قبولیت کے ہوتے ہیں، جس طرح سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، یا آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ کی روشنی میں عرض کروں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک میں ایک خاص ایسی ساعت ہے کہ مومن بندہ یا مومنہ بندی اس خاص ساعت میں جب رب سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور ان کی دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو مقامات کے حوالے سے بیت اللہ کو اللہ نے عزتوں اور عظمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ہمارے دوست احباب کچھ سوال کرتے ہیں کہ بیت اللہ پر جب ہماری پہلی نظر پڑے تو ہمیں کون سی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، کون سی ایسی دعا ہے جو بیت اللہ پر جب نظر اٹھے، نظر پڑے تو کون سی ایسی دعا مانگنی چاہیے؟ تو ہمیں اپنی مرضی سے نہیں مانگنی چاہیے دعا، بلکہ ایسی دعا مانگنی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں خود تعلیم فرمائی ہے، اور اس دعا میں وزن بھی ہے۔ اس دعا سے دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ اگر ہم دنیا مانگے تو آخرت رہ جائے گی، آخرت مانگے تو اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہاں جا کر بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا مانگیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس میں بیت اللہ شریف میں اللہ رب العالمین نے اس کی دیواروں میں اور اس کے سیاہ غلاف میں اور اس خاص مقدس مقام میں ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن کلمات خیر ہماری زبان پر کون سی آنی چاہیے، دعا کون سی مانگنی چاہیے جب ہماری بیت اللہ پہ نظر اٹھے؟ بہت سے لوگوں نے بہت سی دعائیں یاد کر رکھی ہوتی ہیں کہ میں اللہ سے یہ بھی مانگوں گا، یہ بھی مانگوں گا، وہ بھی مانگوں گا۔ نہیں، سب دعاؤں کو چھوڑ دیجئے، ایک دعا مانگیے، اور وہ قرآنی دعا ہے۔ وہ ایک ایسی دعا ہے جو جامع اور مانع دعا ہے، جو عزت و عظمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، مقام بھی اعلیٰ ہے، دعا بھی اعلیٰ ہے۔ وہ کون سی ایسی دعا ہے جس سے اللہ دنیا بھی نصیب فرما دیں گے اور آخرت بھی نصیب فرما دیں گے؟ وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں آپ نے دنیا کو بھی مانگ لیا، اس دعا میں آپ نے آخرت کو بھی مانگ لیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ تو دنیا کی بھلائی سے مراد عزت ہے، عظمت ہے، شہرت ہے، نیک اولاد ہے، رزق حلال کی برکتیں ہیں، وسعت ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور آخرت کی بھلائی سے مراد صرف جنت نہیں، جنت الفردوس ہے۔ آخرت کی بھلائی سے مراد اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات کی بارش ہے۔ آخرت کی بھلائی سے مراد جنت کا عظیم مقام اور ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں جب بیت اللہ شریف جب ہماری حاضری ہو، جب پہلی نظر پڑے اور ہم وہاں جا کر دعا مانگیں تو ہماری زبانوں پر یہ کلمات طیبات ہونے چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کو با ادب بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔